اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصلی علیہ مختلف الدبور بالقبول من شابت الفروع من الرسوس من نسلک بما سنقول من نسوال من کل قبول۔ برادران اسلام، دروس مثنوی جاری ہیں اور آج ہم ایک اہم درس اس سلسلے میں پیش کرنے والے ہیں، اور یہ انسان اور اس درس میں انسان کے اندر جو باطنی عیوب ہوتے ہیں، باطنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان دو چیزوں کا بنیادی طور پر مجموعہ ہے، ایک نفس اور دوسرا روح۔ تو کچھ بیماریاں ایسی انسان کے اندر ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کا علاج روحانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روحانیت انسان کے اندر کیسے آ جاتی ہے، انسان کا روح کیسے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں مثنوی شریف کے اندر کچھ قصے اور کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آج جو واقعہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مثنوی شریف کا ایک مشہور قصہ ہے جو اولیاء کرام کے سلسلے میں ایک بہت بڑے خدا کے ولی گزرے ہیں جن کا نام شاہ ابو الحسن تھا، جو کھرکان کے رہنے والے تھے، اور ان کو کھرکانی کہتے ہیں۔ جیسے بہار کے رہنے والی کو بہاری، اور بنگال کے رہنے والی کو بنگالی، اور کشمیر کے رہنے والے کو کشمیری کہتے ہیں، ایسے ہی ان کو کھرکانی بھی کہتے تھے۔ اور یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے بہت سارے مرید تھے، کچھ نزدیک رہتے تھے، کچھ دور سے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہت دور سے ایک طالب صادق ان کی خدمت میں آ گیا تاکہ اپنے پیر سے استفادہ کرے، اور جب وہ ان کے گھر پر پہنچا تو وہاں ان کی زوجہ محترمہ تھیں، لیکن اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پیر اور اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں، اور شیخ کے ساتھ ملاقات کی غرض سے آیا ہوں۔ یہ بات کہی، لیکن وہ شیخ کی بیوی جو تھی وہ تند مزاج تھی، ترش مزاج تھی، اور اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے جس کا آگے تذکرہ آئے گا کہ اس کے اندر کیا راز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے شیخ کو ایسی بیوی کیوں عطا کی تھی، اور اس کے ذریعے سے شیخ کا کیا علاج ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا ارے تم لوگ تو دیوانے ہو جو ایسے شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، دن رات اس کے پیچھے پیچھے اپنے اوقات ضائع کر رہے ہو۔ میں شیخ کے ساتھ 24 گھنٹے رہا کرتی ہوں، میں شیخ کو زیادہ جانتی ہوں، یا تم لوگ تو دیوانے ہو جو ایسے شیخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو مرید جو تھا وہ شیخ کا بڑا معتقد تھا، اور اس کے دل کو زبردست چوٹ لگ گئی، اور وہ کاش یہ شیخ کی بیوی نہ ہوتی، اور یہ اس کو اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ماں کی نظر سے دیکھتا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری ماں نہ ہوتی، مانوی انداز میں میری ماں نہ ہوتی، تو میں اس کو زبردست سزا دیتا۔ اور اس نے صبر کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر دائیں بائیں سے معلوم کر کے اس سے معلوم ہو گیا کہ شیخ اس وقت جنگل گئے ہیں اپنے لیے لکڑی لانے کے لیے۔ تو یہ شخص بھی جنگل کی طرف چلا گیا اپنے شیخ کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں۔ اس نے دیکھا کہ شیخ دور سے آ رہے ہیں اور ایک شیر پر لکڑی لا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس کو وہ کوڑے کے بدلے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو بڑی کرامتیں تھیں، یعنی سانپ کا شیر کے ہاتھ میں آنا اور شیر کے اوپر لکڑی کا لانا، زبردست دو بڑی روحانی کرامتیں تھیں۔
تو لیکن اس نے اپنے مرید کو، اپنے طالب کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر مایوسی کی حالت میں پایا، اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس کو بہرحال ضرور میری بیوی نے ہی ستایا ہوگا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ آپ کے چہرے پر مجھے ذلت اور شکستگی محسوس ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے حضرت، میں در دولت پر حاضر ہوا تھا، لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے میرے ساتھ نہایت ہی بدسلوکی کا معاملہ کیا، اور آپ کے متعلق بھی کڑوی کشیلیں باتیں کہیں۔ اگر وہ میری ماں نہ ہوتی، مانوی انداز میں میری ماں نہ ہوتی، کیونکہ میرے پیر کی، میرے محترم شیخ کی زوجہ مانوی انداز میں میری ماں کے برابر ہے، تو میں اسے سبق دیتا۔ تو اسے کہا کہ ارے آج ایک دفعہ آپ کے ساتھ اس نے ایسا معاملہ کیا اور اسی پر آپ ناراض ہو گئے، شکستہ دل ہو گئے۔ میں 40 سال سے صبر کر رہا ہوں ان کے ستانے پر۔ وہ روزانہ جس طریقے سے آج آپ کو ایک دفعہ اس نے ستایا، تو وہ مجھے روزانہ ستاتی رہتی ہے، اور میں ان کے ستانے پر روزانہ صبر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایماندار لوگو، اے مسلمانوں، خدا کی مدد دو چیزوں سے حاصل کرو، نستعین بالصبر، ایک تو صبر کا طریقہ اختیار کرو، والصلاۃ، اور دوسرا خدا کا مدد نماز کے ذریعے سے حاصل کرو۔ تو اور ایک شعر فرمایا، گرن صبر میں کشیدے بارزن کئی کشیدے شیر نر بے گارمن۔ اگر میں اپنی بیوی کے ستانے پر، روزانہ کے ستانے پر صبر نہیں کرتا، تو یہ شیر نر جس کے آپ دیکھتے محسوس کرتے ہیں میں اسے بے گار لے رہا ہوں اور اس پر لگدی جنگل سے لا رہا ہوں، یہ میری قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت مجھے عطا کی ہے کہ اپنی بیوی کے ستانے پر میں صبر کر رہا ہوں۔ تو دراصل مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق، اس امر کی تعلیم دیتے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہ چاہے، کیونکہ اس تکلیف و صدمہ پر جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے بدرجہ بہتر ہوگی، اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسے کہ اس شکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بد مزاجی، عجب و کبر جیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ۔ اور ایک قیمتی بات شیخ نے اپنے مرید سے یہ فرمائی، پس علاج عجب این زن میں کنند، کہ ہو سکتا ہے اگر میری بیوی مجھے روزانہ اس قسم سے نہ ستاتی تو نفس جو انسان کا چھپا ہوا دشمن ہے، تو یہ چھپا ہوا دشمن میرے اندر عجب پیدا کرتا اور میرے اندر کبر پیدا ہوتا، لیکن یہ میری اس عجب اور کبر کا روزانہ علاج کرتی ہے، اور عجب مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور کبر مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اور گویا خود اس کا یہ عجب اور کبر اور اس کا یہ مجھے روزانہ ستانا جو ہے، میری دو بیماریوں کا اسے علاج ہوتا ہے، عجب اور کبر کا۔ تو یہ دو باتیں فرما کر مرید مطمئن ہو گیا۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو غیر اختیاری طور پر کبھی کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے، اس کو اس پر صبر کا طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے جتنے بھی معرکے سر کیے ہیں، صبر، ایمان اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو کامیاب کیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی خلاف طبیعت واقعہ کبھی پیش آ جائے غیر اختیاری طور پر، جس پر انسان کو کوئی اختیار نہ ہو، تو ایک طرف سے اگرچہ وہ انسان کو وہ واقعہ ستاتا ہے، لیکن دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے مومن کو روحانی ترقیات سے نوازتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصبر مفتاح الفرج۔ فرمایا گیا ہے صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے۔ تو صبر اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو روحانی ترقیات سے نوازتا ہے، اور انسان
وہ اگر ظاہری طور پر تکلیف بھی پہنچتی ہے لیکن انسان باطنی طور پر انسان کا باطن مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی بدولت اور اعمال کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کو روحانی ترقیات سے نوازتا ہے اور بڑی بڑی کرامتیں اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے، جیسے کہ شیخ کو عورت کے ستانے کی بنیاد پر ہی، اور وہ اس کو یعنی اس کو الٹے طریقے سے نہیں لے لیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ تو اگر یہ عورت مجھے نہ ستاتی، ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کبھی عجب پیدا ہو جاتا اور مجھ میں کبر پیدا ہو جاتا، تو اس کے بار بار ستانے سے میرا عجب بھی دور ہو گیا اور میرا کبر بھی دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو صبر عطا کرے۔ اور یہ جو آیت کریمہ بیان کی گئی قرآن پاک میں درج ہے اور اہل علم حضرات جانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بھی بیان فرمائی ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اس دنیا کے اندر تمہیں کون کون سی آزمائشیں میری طرف سے ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اے میرے بندو، میں ضرور اور بالضرور تم کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے آزمائشوں میں ڈالوں گا، کبھی خوف میں، والجوعی کبھی بھوک کی آزمائش میں، ونقص من کبھی تمہاری مال میں نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے سامنے حضرت ایوب صابر کا قصہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی مصیبت میں مبتلا کیا اور ان کی صحت خراب ہو گئی اور وہ برسا برس ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی بیماری کی وجہ سے ایسی ترقیات سے نوازا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مسنوی شریف میں فرماتے ہیں داد من ایوب را مہر پدر بہر مہمانی کرما بے ضرر، کہ میں نے حضرت ایوب صابر کو صبر عطا کیا بہر مہمانی کرما بے ضرر، وہ جو کیڑے ان کے بدن پر پڑ گئے تھے ان کی مہمانی وہ ان کی میزبانی کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، حالانکہ وہ کیڑے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری رب کی طرف سے مجھے ایک آزمائش ہے۔ تو دادا من ایوب را مہر پدر، میں نے حضرت ایوب صابر کو باپ کی طرح محبت عطا کی ان کیڑوں کے متعلق، بہر مہمانی کرما بے ضرر، بغیر ضرر وہ ان کیڑوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی پیغمبر آ گئے اس دنیا کے اندر، وہ قسم کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، دراصل یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ہی بنائی ہے، اور اس میں ہر انسان کو اس کے مرتبے کے موافق آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اگر کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی۔ چنانچہ مشہور دعا ہے یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا، دور دار از خلق عالم ظلم کا تو ہم وبا، ظلم سے، قحط سے، وبا سے، ان تمام آفتوں سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ نجات مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں مت ڈال، لیکن اگر تیرا ارادہ ایسا ہوگا کہ تو ضرور ہی ہمیں آزمانا چاہے اور ہمیں آزمائشوں میں پھر ہمیں صبر عطا فرما تاکہ ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔